حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہوتے وقت فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پھر جس نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی نازل ہوتے وقت گھنٹی بجنے کی آواز محسوس ہوتی ہے اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو وہ ساری بات مجھے یاد ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں مجھ سے بات کرتا ہے اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت سردی میں وحی نازل ہوتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وحی بند رہنے کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بار راستے میں جا رہا تھا، اتنے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، اپنے گھر کو لوٹا، میں نے گھر والوں سے کہا مجھ کو کپڑا اڑا دو، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریں، اے کپڑا اڑنے والے اٹھ، لوگوں کو ڈرا اس آیت کو، اور آپ صلی اللہ اور پاک صاف رہ۔ اس کے بعد وحی لگاتار آنے لگی۔ یحییٰ کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ اور ابو صالح نے بھی روایت کیا، اور عقیل کے ساتھ حلال بن رداد نے بھی ظاہری سے روایت کیا، اور یونس اور معمر نے بھی اپنی روایت میں بیان کیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کو بھی ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔